چوتھی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرنے سے پہلے ہمارے چوتھی ٹیم تھوڑا سا لیٹ پہنچی. بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. فیلکن ماڈل سیکنڈری اسکول. ذرا اونچی آواز میں مائک میں. فیلکن ماڈل سیکنڈری اسکول. کہاں ہے یہ؟ مائک میں بتا دیجئے. سائٹ ٹاؤن کراچی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ میڈم روما. میڈم روما. آپ کی پرنسپل ابھی ہمارے پاس آ چکی ہیں. میڈم ہمارے مہمان بھی ہیں. پیس پاکستان ایجوکیشنل الائنس کے ہماری ذمہ دار ہیں اور ان کی تربیت کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑی محنت ہے. میم تھینک یو, آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. پھر آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف یہ ہے, بتائیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ. درست جواب ہے جی, ریاض الجنہ. یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور اسی حجرے میں اس وقت نبی علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ آرام فرما ہیں اور قیامت تک وہیں رہیں گے. جواب درست ہے بیٹا آپ کا. مائک میں جواب دیجئے. مائک آپ کی طرف ہو جاتا ہے, آپ بجائے مائک کی طرف بھاگیں مائک کو اپنی طرف کر لیجئے, ٹھیک ہے ایسے. دوسرا سوال آپ سے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری دو بہنوں کا نکاح کس کس سے ہوا؟ دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. درست جواب ہے جی, بہت زبردست. نبی اسلام کی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یکے بعد دیگرے. ایک صاحبزادی کا نکاح ہوا تو وہ فوت ہو گئیں, پھر آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا. اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ ذو النورین. کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین. ذو النورین دو نوروں والا. نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں, یک کے بعد دیگرے, ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا. تیسرا سوال بیٹا آپ سے ہے, ازواج مطہرات میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے, کیا درجہ ہے, کیا مقام ہے, اور اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے. یہ شخصیات تقابل کا ان کا مقابلہ کوئی ایسی ترتیب بنتی نہیں ہے. یہ شخصیات اپنی اپنی جگہ ساری بہت اعلیٰ تھیں, بڑی عرفہ تھیں, بڑے مقام والی تھیں اور بڑے درجات تھے ان کے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑی حیثیت اور بڑی جگہ تھی. ہمارے لیے یہ ساری کی ساری شخصیات جو نبی علیہ السلام سے جڑی رہیں, نبی علیہ السلام کے صحابہ صحابیات باعث احترام و تقدس ہیں اور ہم سب کا احترام اپنے دل و جان سے کرتے ہیں. ایسے ہی بیٹا دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے. تیسرا سوال کہ چوتھا سوال ہے, ٹھیک ہے, چوتھا سوال آپ سے, غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کو. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے, بالکل جواب درست ہے جی. پانچواں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس یعنی پاکستان فضائیہ میں نشان حیدر حاصل کرنے والے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک. درست جواب ہے جی, ایک. پاکستان فضائیہ میں سے ایک جو ہے وہ ایسے ہمارے جوان ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے اور زبردست. یہ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے, بہادری کے کارناموں پر دیا جاتا ہے اور ہماری فورسز کی ہمارے ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. ہمارے ملک کے لیے ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دی اور آج ہم جو سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں وہ بارڈر پر موجود ہیں. اور میں آج تذکرہ یقینی طور پر خصوصی طور پر کل کے شہداء کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو پاکستان آرمی کے کل ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے. میں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پے در پے قربانیاں دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلات کا ایک دور بیچ میں رہا جس میں ہماری فوج نے بڑی قربانیاں دیں اور بڑی شہادتیں دیں, لیکن ملک کو مستحکم رکھا اور بچا کے رکھا. کل کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اعلیٰ درجے پر قبول و منظور فرمائے اور ہماری فوج کو اللہ ہمیشہ قائم و دائم اور پائندہ و تابندہ رکھے. بیٹا ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. سر 15 سیکنڈز کا بڑا خیال کرنا ہے. بیٹا آپ ریڈی ہیں جی؟ نشان حیدر حاصل کرنے والے آفیسرز کی تعداد کتنی ہے؟ 7. درست. رمضان المبارک کے فوراً بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. درست. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ صرف 61. غلط. آپ کے 4 سوالات آپ سے ہوئے, 3 کے جوابات درست ہیں. 15 پوائنٹس ہوئے تھے, ایک آپ نے غلط کر دیا, -5 ہو کر 10 پوائنٹس رہ گئے. ایسے ہی سر 10 پوائنٹس آپ پاس یہاں رہ گئے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ چلیں تسلی سے بتا دیں, ریپڈ فائر میں تو گھبرا گئے. 117. 117 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. ان کا جواب بالکل درست ہے, لیکن یہ ہے کہ ریپڈ فائر میں یہ بچے گھبرا رہے تھے. 170 اونٹ تھے, 117 نہیں تھے. گھوڑے 2 تھے اور اونٹ 170 تھے. اب چاروں ٹیمیں جو ہیں وہ مقابلہ کر چکی ہیں. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف.
مقابلہ ہوا ہے, رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.